السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بچوں کو ذہین بنانے کے آسان مشورے۔ آپ کا بیٹا ہمارے اسکول کے لیے ذہنی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اسکول انتظامیہ کی طرف سے یہ الفاظ سن کر تھامس ایڈیسن کی ماں کی جو حالت ہوئی ہوگی، اسے محسوس کرنے کے لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، لیکن ایڈیسن کی ماں نے ان بے رحم الفاظ کے اثرات اپنے بیٹے تک منتقل نہ ہونے دی، بلکہ 16 سال کی عمر تک گھر میں ہی تعلیم کے ذریعے ایڈیسن کو تاریخ کے ذہین ترین افراد میں سے ایک بنا دیا۔ جس بچے کو اسکول والوں نے ذہنی طور پر عام بچوں سے کمتر قرار دیا تھا، وہ صدی کے چند اہم ترین سائنسدانوں میں گنا جانے لگا۔ یاد رکھیں کہ چھوٹے بچوں کے دماغ کی نشوونما بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اس دوران والدین اور ارد گرد کے افراد کا رویہ بچوں میں اہم دماغی رابطے بنانے میں مددگار ہوتا ہے، جو ان کی سیکھنے کی استعداد کو بتدریج بہتر کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ والدین یا والد بچوں کی نشوونما میں چند اہم باتوں کو سمجھیں، سیکھیں اور ان پر عمل درآمد کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ دماغی نشوونما کے لیے درکار لوازم کیا ہیں اور انہیں کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس اہم سوال کے جواب میں درج ذیل دیے گئے مشورے کچھ مددگار ہو سکتے ہیں۔ خوشگوار تعلقات۔ ایک بڑھتے ہوئے دماغ کے لیے سب سے اہم چیز ارد گرد کے لوگوں سے مثبت اور صحت مندانہ تعلقات۔ ایسا ہر تعلق بچوں کے دماغ میں بااعتماد، پیار بھرے اور تحفظ سے بھرپور رابطے کی پائیدار بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ مثبت تجربات۔ بچوں کو آزادی سے تجربات کی اجازت دینے سے ان کے دماغ کے نیورونز یعنی خلیات تیزی سے اپنے راستے بناتے اور بچے کو اوسط سے انتہائی ذہانت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ تجربات عملی بھی ہو سکتے ہیں، جسمانی اور ذہنی۔ سازگار اور محفوظ ماحول۔ ایک اہم بات بچوں کو ایک محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، جہاں بچے آسانی سے تجربات کر سکیں، غلطیاں جان سکیں اور نئی چیزیں سیکھ سکیں۔ بچوں کے دماغ کے لیے اہم عرصہ۔ ریسرچ کے مطابق بچوں کی دماغی ترقی، ذہنی تیزی اور ذہانت کی مضبوط بنیاد کے لیے ابتدائی 5 سے 7 برس اہم ہوتے ہیں۔ یہی وہ عرصہ ہے جب بچے زبان سیکھنے سے لے کر بیشتر معاملات کی معلومات ذہنی پروسیسر میں جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ بعد کے برسوں میں بھی بچے کی دماغی تیزی پر کام کیا جا سکتا ہے، تاہم اس کے لیے زیادہ محنت، وقت اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ دماغی ترقی میں نقصان دہ عناصر۔ بچوں کے دماغ کے لیے سب سے نقصان دہ عنصر افراتفری کا ایسا ماحول ہے جہاں خیال رکھنے والے افراد موجود نہ ہوں اور نہ ہی مناسب تحریک ہو، اور ایسے ماحول کی کمی کے اثرات بہت شدید اور طویل المدت ہو سکتے ہیں۔ ایسے ماحول کے نقصانات درج ذیل بھی ہو سکتے ہیں۔ مسلسل تناؤ سے بچوں کے دماغی نشوونما سست ہو سکتی ہے، خصوصاً بچوں کے دماغ کے اگلے حصے یعنی فرنٹل لوب کی، جو کہ فیصلہ سازی اور اعصابی دباؤ برداشت کرنے اور لوگوں کو سمجھنے میں تعاون ہوتا ہے۔ مسلسل نظر انداز ہونے والے اور غذائی قلت والے بچوں کا دماغ اپنی ساخت اور ورکنگ میں واضح طور پر دیگر بچوں سے مختلف ہوتا ہے۔ نسبتاً بہتر ماحول میں رہنے والے بچوں کے مقابلے میں افراتفری اور غیر مناسب ماحول میں رہنے والے بچے تقریباً کئی الفاظ کم سنتے ہیں۔ یوں ان کی لسانی مہارت اور ذہنی تیزی دونوں متاثر ہوتی ہیں۔ مسلسل خدشات میں رہنے والے بچے پڑھائی اور دوست بنانے میں کمزور اور بچپن کی کئی خوبصورت یادوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ضمن میں والدین کیا کر سکتے ہیں۔
والدین درج ذیل تدابیر کے ذریعے بچوں کی دماغی تیزی کو یقینی بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بچوں کو مثبت الفاظ سے مسلسل تحریک دیں، اس سے ان کے ذہنی نشوونما تیزی سے ہونے لگے گی۔ بچوں سے ان کے پسندیدہ موضوعات پر بات کریں، سوالات کریں، نظمیں سنیں یا مختلف طرح کے کھیل کھیلیں۔ بچوں کے ساتھ الفاظ کے کھیل کھیلیں، انہیں الفاظ کی معنی اور مختلف حالات کے لیے اس کے استعمال کی مشق کروائیں۔ بچوں سے انفرادی میٹنگ کا وقت طے کریں اور اس میں ان سے بات کریں۔ بچوں کے جذبات، احساسات اور خیالات کو سنیں، اس پر مثبت رد عمل دیں۔ اس کے ساتھ انہیں اپنے احساس کو بیان کرنے میں مدد فراہم کریں۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی صورت میں انہیں پروجیکٹ دیں۔ ایسا کرنے سے فیصلہ سازی کی صلاحیت اور مسائل حل کرنے کی دماغی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔